اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سر چشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ اور خلاصہ بیان کریں گے۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خدا کی اس دنیا میں کامیابی صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہو اور جو کسی اور والا نہ ہو کر ایک اللہ والا بن جائے، جس کی زندگی اندر سے باہر تک ایمان میں ڈھل گئی ہو۔ جب کسی شخص کو ایمان ملتا ہے تو یہ سادہ سی بات نہیں ہوتی، یہ اس کی زندگی میں ایک انقلاب آنے کے ہم معنی ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور اس کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی سنجیدگی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بے فائدہ مشاغل میں وقت ضائع کرنا اس کو ہلاکت معلوم ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ خدا کے نام پر نکالتا ہے اور اس سے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنی شیطانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنے والا بن جاتا ہے اور اس کو انہی حد ود کے اندر استعمال کرتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ وہ دنیا میں ایک ذمہ دار آدمی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ دوسرے کی امانت میں وہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ کسی سے جب وہ کوئی عہد کر لیتا ہے تو وہ کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا۔ جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ اللہ کے مطلوب بندے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے جنت الفردوس کی معیاری دنیا تیار کر رکھی ہے۔ موت کے بعد وہ اس کی فضا میں داخل کر دیے جائیں گے تاکہ ابدی طور پر اس کے اندر عیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 12 ترجمہ: خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ ان لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ کبر و غرور میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام الناس سے اونچے درجے کے لوگ سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اپنا جھوٹا وقار قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں یہ تو خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں منافقین کو جس چیز کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ یہی تھی کہ مخلصانہ طور پر ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کی ذاتی خواہشات سے پاک کر دیں۔ جس طرح دوسرے مخلصین اپنی انفرادیت ختم کر کے پوری طرح اسلام کے اندر جذب ہو گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دلوں کے تمام درچے کھول دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جو ہدایت بھی دیتے وہ اخلاص اور بے نفسی سے لبیک کہتے تھے۔ چنانچہ منافقین کو دعوت دی جا رہی تھی کہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح اخلاص، استقامت اور واضح اور صاف دل و دماغ کے ساتھ ایمان لائیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ منافقین ان معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پوری طرح جھکنے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ طبقے کے لوگ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے لیے تسلیم اور رضا کی یہ کیفیت ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مومنین کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح اندھی اطاعت کرتے پھریں، اور قرآن نے بھی اس سختی، تاکید اور جرم کے ساتھ تاکید اور جزم کے ساتھ ان کے ذم و باطل کی تردید کی۔
خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اگر پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک